والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ فیضان عید الاضحیٰ کی خصوصی نشریات جو ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ کہ آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی جو ہے ہمارے باب المدینہ میں، وطن عزیز پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں مسلمان جو ہے وہ نماز عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ نماز عید کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اپنے جانوروں کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مدنی منع ہیں یا بڑے اسلامی بھائی ہیں اب وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کس انداز سے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو کچھ دیر کے بعد جو ہے نماز عید کے مناظر جو ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ 6:30 بجے ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر وہاں سے پھر انشاءاللہ عز و جل یہ مناظر دکھانے کے بعد ہم آپ کو اقصی مدنی لے کے چلیں گے، جہاں پر ہمارے مفتی صاحب جو ہے وہ بیان فرمائیں گے، ان کا بیان آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہاں پر جو عید کی نماز ہوگی تو کوشش کریں گے کہ وہ مناظر بھی آپ دیکھیں، پھر بکرا، پھر اس کی قربانی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دکھانے کی کوشش کی جائے گی، پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو انشاءاللہ جب وہ سلسلہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یعنی کہ ابھی تھوڑی دیر کا جدول جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ذو الحجۃ الحرام، تو اسی میں حج بھی ہوا الحمدللہ عز و جل، اور اس سال تو ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اور جیسے کہ دن گزرتے رہے 10 مبارک راتیں، یہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو 8 ذو الحجہ آتی ہے، 8 ذو الحجہ کا دن جو آتا ہے یہ ہے یوم ترویہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، یوم ترویہ یہ 8 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ ہے سوچ و بچار کا دن۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9 تاریخ آ جاتی ہے، تو یہ ہے یوم عرفہ، اور اس کی بھی اسلامی بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اور یوم عرفہ اس کے معنی پہچاننے کا دن۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور تاریخ آتی ہے جو آج ہے 10 ذو الحجہ، تو آج جو ہے 10 ذو الحجہ یوم النہار یعنی ذبح کا دن۔ آج کئی عاشقان رسول، کئی مسلمان جو ہے وہ قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی قبول منظور فرمائے۔ ابھی ہم آپ کو اقصی منزل دیے چل رہے ہیں، جہاں پر ہمارے مفتی صاحب جو ہے بیان شروع فرما رہے ہیں۔ کس ٹاپک پر بیان ہے؟ اب یہ کہ شروع سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی ہوگی۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ تیار ہو کر جو ہے وہ مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اشارے کر رہے ہیں کہ بھائی شروع کیا جائے۔ جی ہاں مفتی صاحب، ہم آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین بزرگ و دوستو، اللہ کریم رب العزت جل وعلا کا کروڑہا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، جو صبح کے وقت 3 بار، شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی صبح اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ
بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، عید سعید کا یہ مبارک موقع، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ دونوں ہی دن اللہ کے پیارے دیے ہوئے دن ہیں اور مبارک دن ہیں کہ جن میں اللہ کے حضور آدمی انعامات اور اکرامات حاصل کرتا ہے، اور قربانی تو وہ عظیم مبارک بابرکت دن ہے کہ اپنے مال کو، اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے پیاروں کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ان کی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کہیں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب فرما دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی ایک عظیم یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب غور کیجئے کہ آدمی کو اپنی اولاد سے کتنا محبت، کتنی محبت، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، نبی کا خواب ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، خواب میں قربان کر رہے ہیں بیٹے کو۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، حتیٰ کہ جب یقین ہو جاتا ہے، یقین تو پہلے میں ہی تھا، لیکن پہلا ایک یوم ترویہ، تردد کا دن، اور جب ارادہ پختہ کر لیتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغ معصایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر تک پہنچے کہ اب باپ کے ساتھ دوڑیں، کام کاج کریں، تو بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا، اے میرے پیارے لختے جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کس چیز کا خواب؟ اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ماذا تری فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے اس بارے میں؟ تو بیٹا بھی کتنا فرما بردار، اور وہ عظیم مثال جواب کی دی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد محترم، اے بجان،
آپ کر گزریے جو اللہ کا طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن فرماتا ہے جب باپ بیٹے دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، اور بیٹے نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا دی، پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اپنا صلہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں میرے محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اپنے بیٹے کی قربانی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے، سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ اپنی جان بھی دے دے بآسانی، یہ سب کچھ آسان ہے، یہ سب آسان سے آسان تر ہے جان من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ یہ کام سارے آسان ہیں، لیکن مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں، دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں ہے اس قربانی کے اندر، اس عظیم قربانی میں جو اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ثواب اس میں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرما دے گا، ہر بال۔ اور قیامت کے دن یہ جانور جو قربانیوں میں ہم پیش کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سواری کے طور پہ آئیں گے۔ فرمایا خوش دلی سے کرو قربانیاں، خوش دلی کے ساتھ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی نہیں لاؤ، دل پر بوجھ جانتے ہوئے نہ لاؤ، یہ رب کی رضا میں یہ عمل کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانیاں پیش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم نحر قربانی کے دن خون بہانے سے بہتر پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں، خون بہانے سے محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور اسی خون سے اسی جانوروں سے متعلق فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، یہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ جانور قیامت کے دن آئیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عِندَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قطرہ زمین پر جو گرایا جا رہا ہے،
یہ رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی پر حاضر ہو جاؤ۔ جب ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی، فرمایا قربانی پر حاضر ہو جاؤ، اور کہا کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے خون گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، 70 گنا بڑھا کر یہ آدمی کے نامہ اعمال میں پیش ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب آل محمد کے لیے خاص ہے؟ قربانی کا جانور 70 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں؟ آقا یہ ثواب آل محمد کے لیے ہے، خاص ہے؟ یہ ثواب آل محمد کے لیے بھی ہے، امت محمد کے لیے بھی یہ ثواب ہے۔ اللہ انہیں بھی عطا فرمائے، آل محمد کو بھی دے گا۔ قربانیوں کو خوش دلیوں محبت کے ساتھ، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے مال کو قربان کریں۔ اور یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں سامعین، بہت سے لوگ ایسے قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانیاں چھوڑ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوئے ان لوگوں سے، کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں سے۔ فرمایا جو طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، جو رکھے طاقت اور قربانی نہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں قریب بھی نہ آئے۔ اس شخص کو انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی ایسا شخص نہ آئے، طاقت ہو اور قربانی نہ کر رہا۔ 3 دن ہے، آج نہیں لے پائے، نہیں کر پائے، آج ہی کوشش کرو، کل کر لو، پرسوں کر لو۔ 3 دن کی وسعت دی ہے قربانیاں کرنے کی، لیکن قربانی واجب ہونے کی وجہ سے جب واجب ہے تو ترک نہ کرو۔ یہ مال جو اللہ کی راہ میں جائے گا یہ کم نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، یہ مال بڑھ کر ہمیں ملے گا، اللہ برکتیں دے گا اس کے اندر۔ اللہ کی راہ میں جو مال قربان ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جو مال جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ قربانیاں آج سب کریں گے، یاد رکھیں قربانی کے لیے ہمیں چند باتوں کا، چند احکام بھی میں عرض کرتا ہوں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہو۔ قربانی ہم جب جانور کو قربانی کے لیے زمین پر گراتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا، اچھے طریقے سے ذبح کریں۔ اور وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ ہم جانور کو حتی الامکان تکلیف، کم سے کم تکلیف میں ذبح کریں۔
جانور کو زمین پر گرانے سے پہلے قبلے کا تعین کر لیا جائے، نہ کہ یہ کہ جانور اب زمین پر گر چکا، اب ہم اس کو ایک پتھریلی زمین پر یا روڈ پر یوں کھینچ کھینچ کر اس کو قبلے کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ عمل سنت مبارکہ ہے کہ ذبح کرنے والا اس کا بھی منہ اور جانور کا بھی قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن یہ پہلے سے دیکھ لیں، پہلے تعین کر لیں، اور جب جانور گر جائے اب اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبلے کی طرف یوں کھینچ کے کرنا یہ درست نہیں، اب بس جلدی جلدی ذبح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ چھری بھی اپنی پہلے سے تیز رکھو، تیار رکھو، تیز رکھو، یعنی اب تاخیر نہ ہو، تکلیف نہ ہو زیادہ، چھری چلائیں، ذبح کریں اس کو۔ تو جانور کے اوپر بے جا اگر ہم ظلم کریں گے تو یہ یاد رکھیں اس کے جواب دہ بھی ہم ہوں گے۔ جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے شریعت کا ہے، لیکن اس طرح تنگ کر کے یوں جانور پر ظلم کر کے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو کرنا، اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر منہ کر کے قربانی کر لی، ادھر منہ کر کے کیا، ادھر کیا، یہ ذبح سے تعلق ہے مسئلہ، اور ہر وقت کا مسئلہ ہے۔ عام حالت میں بھی جب آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جانور اپنی جان لگاتا ہے، کبھی قبلے کی طرف گرے گا، کبھی نہیں گرے گا، اور نہیں گرا تو اب آپ اللہ کے حکم پر اس کو جو ہے وہ بس قربان کر دیجیے۔ قربانی جن حضرات کی طرف سے کی جاتی ہے ان کا قربانی کے وقت حاضر ہونا یہ ضروری عمل نہیں ہے، یعنی سب کے سب وہاں موجود ہوں، وہاں حاضر ہو، یا ان تمام کے ناموں کو جب تک ہم نہیں پڑھ لیں گے قربانی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ یہ باتیں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جانور گرا ہوا ہے، 10 آدمی پکڑ کر بیٹھے ہیں، اب فلاں کا انتظار کر رہے ہیں، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، پھر ہم جانور کو ذبح کریں گے، تو یہاں بیجا اذیت اور بیجا تکلیف میں جانور کو ڈال دیں، تو یوں نہ کیجیے۔ اب آپ چونکہ سب کی طرف سے اجازت ہوتی شامل ہے، قربانی آپ کیجیے۔ نام پڑھ پڑھ کر سنانا اگر کوئی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عمل بھی ضروری نہیں ہے کہ قربانیاں ہی نہیں ہوگی۔ جانور تو پہلے سے ہی متعین ہے، حصے سب کے متعین ہے کہ فلاں فلاں کے اس کے اندر حصے ہیں، سب حصے بھی متعین ہیں، سب معاملات بھی متعین ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ جانور کو تکلیف کم سے کم کم سے کم کم سے کم۔ جانور ذبح ہوتا ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، قصاب فوراً اندر اس کی چھری گھونپ دیتے، دل چیر لیتے، جلد سے جلد خون بہے اور ہم کھال اتار کر فوراً جو ہے وہ ادھر ادھر چلے جائیں، ایسا نہ کرنے، بلکہ ہو سکے تو ذبح ہو جائے، اس کے ہاتھ سے اب چھری کو ہی آپ پکڑ لیں، اب ٹھنڈا ہونے دیں، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے اندر چھریاں مار مار کر اس کے لیے، خدا کے واسطے یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جانور کو جب ہم ذبح کرنے کے لیے لٹا دیں، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں تم بھی چھری پر ہاتھ رکھ لو، تم بھی رکھ لو، بچہ بھی رکھ لے، فلاں بھی رکھ لے۔ چھری پر ہاتھ رکھنا ہے رکھ لیں، لیکن جو لوگ چھری پر ہاتھ رکھ کر ذبح کے اندر یوں شامل ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کریں گے۔ کسی ایک نے بھی اگر تکبیر چھوڑ دی، کسی ایک نے بھی،
اگر تکبیر چھوڑ دی تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ جانور حرام. یا یہ کہتے ہوئے چھوڑ دی کہ 2 آدمی پڑھ رہے ہیں میرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی پھر بھی حرام. تو یہ تھوڑا سا اس میں بھی دے. بعض لوگ کو خود ذبح کرنا نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ چھری پکڑ لیتے ہیں شوق میں، تھوڑی سی گردن کاٹی، اب چل ہی نہیں رہی ان سے، اب دوسرے کو کہتے ہیں آپ کر دو. تو یہ اس طرح کا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. جس کو اچھی طرح ذبح کرنا آتا ہے وہ خود چلائے چھری، اور اتنی تیزی پھرتی سے چھری چلے کہ جانور ذبح ہو جائے، بس ختم. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ آدھا یہ کاٹ رہے اور آدھا یوں طریقے. اور اس میں بعض ایسی صورتیں کہ اب پہلے نے کتنا کاٹا، دوسرا زیادہ ذبح کر رہا ہے، تکبیریں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اب کیا معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات ہمیں قربانی کے اندر ان چیزوں کا وہ خیال رکھنا چاہیے. اپنے جانوروں کی ہونے والی قربانی کی ان تھالوں کو آپ دعوت اسلامی کو دیجیے. دعوت اسلامی کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں کے حساب سے مدارس چل رہے ہیں، نیکی کے کام ہو رہے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا مدنی چینل جو آپ کو گھروں میں دین کی تبلیغ فراہم کرتا ہے، کتنے نیکی کے عظیم کام ہو رہے ہیں. آپ خود بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلا کر آپ اپنی قربانی کی تھالیں اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دیجیے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی حقدار ہیں، غریب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق مقدم ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں. لیکن آپ ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہ تعاون فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صفوں کی درستی فرما لیجئے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر میں انشاءاللہ طریقہ عرض کرتا ہوں. تشریف رکھیے. عید کی نماز کا طریقہ آپ سماعت فرما لیجئے. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے، 7 زائد 6 تکبیروں پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کی خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع. عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. جیسے ہی ہم نماز کو شروع کریں گے تو پہلی تکبیر کہتے ہوئے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں. اب امام اور مقتدی سب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک یہ ثنا. ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی. ان میں پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں. اور تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ دیں. اب قرات ہوگی، تلاوت کلام پاک ہوگی، قرات ہوگی. خاموشی کے ساتھ تمام نمازی سنیں گے اور پھر رکوع اور رکعت پوری ہو جائے گی. دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ کوئی سورت. یہ پڑھنے کے بعد پھر
تکبیرات، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تکبیریں ہوں گی، دوسری رکعت میں پہلے تلاوت اور اس کے بعد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے لیے تمام حضرات کرو۔ دو رکعت نماز عید الفطر، دو رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7 واجب 6 تکبیروں کے زائد 6 تکبیروں کے پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله مع كل شيء.
अल्हम्दुलिल्लाह यबक़ा रब्बुना व यफ़ना कुल्लु शै। अल्हम्दुलिल्लाह कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिहिल करीम व अज़ीमि सुल्तानिहिल क़दीम। वल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून वल मलाइकतुल मुक़र्रबून व इबादुल्लाहिस सालिहून व खैरम मिन कुल्लि ज़ालिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। व अफ़्ज़लु सलवातिल्लाहि व अकमलु तस्लीमातिल्लाह अला खैरि खल्क़िल्लाह नबीना व हबीबिना व शफीइना व मलिकिना व गौसिना व गैसिना व गियासिना व मुगीसिना व औनिना व मुईनिना व वकीलिना व कफीलिना सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व इतरतिहिल मुकर्रमीन व औलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीन अल आरिफीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बाद फया अय्युहल मोमिनून रहिमना व रहिमकुमुल्लाह इअलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमुन अज़ीम। क़ाल शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल रब्बिल आलमीन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन अय्यामिल अमलुस सालिह फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। व क़ाल मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलि यौमिन नारि अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअति यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्न दम ला यक़अउ मिनल्लाहि तआला बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फ़तीबू बिहा नफ़्सा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अला व इन्न नबिय्यकुम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द औजब अला कुल्लि मन यमलिकुन निसाब फादिलन अन हवाजिहिल अस्लिया फी हाज़ल यौम अन यनहरल उदहिया व वक़्तुहा बअद सलातिल ईदिल उदहा लिलबलद वलिलअअराब बअद तुलूइल फज्र फहस्सिनुल उदहिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला मलिकुन करीमुन जव्वादुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा ला सियमा अला अव्वलिहिम बित्तस्दीक़ अमीर अल-मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला जामिल कुरान कामिल हयाई वल ईमान अमीर अल-मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला गालिब कुल्लि गालिब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला इमामैन अल-हुमामैन as-सईदैन ash-शहीदैन al-हसन वल-हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला साइरिन नास अजमईन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम अखदुल मन खज़ल दीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम रब्बना या मौलाना वला तजअलना मिनहुम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल व अज़अतम व अहम व अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दुआ होगी, दुआ के बाद मुख्तसरन सलातो सलाम बारगाह रिसालत में पेश करेंगे। फिर सब एक साथ, सबके साथ खुशियों के साथ मुआनका करें, मुलाकात करें। अल्लाह करीम इस दिन की बरकतें अता फरमाए। 300 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आप पढ़कर आज किसी भी वक्त में अपने मरहूमीन को भी साले सवाब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या अल्लाह या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या इलाहल आलमीन मालिक व मौला परवरदिगार, हम सब की इस नमाज़ ईदुल अज़हा को अदा करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, आज का ये मुबारक दिन है, अजीम दिन है, बाबरकत दिन है, रहमतों वाला दिन है। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब का सदका मालिक व मौला आज के इस मुबारक दिन का वासिता हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को अपनी अताओं में तब्दील फरमा दे। या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, आज के इस मुबारक दिन में जितनी भी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, या अरहमर राहिमीन अपने प्यारे हबीब का सदका, अपने मकबूल बंदों का वासिता हमारी कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाना।
یا اللہ ہماری قربانیوں کو درجہ قبولیت عطا فرمانا۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، سنت ابراہیمی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ہم سب کو قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، آج کا یہ مبارک دن ہے، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ مالک و مولا سب کو خوشیاں عطا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، سب کے رزق میں، مال میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک وطن عزیز پاکستان کو ترقیاں عطا فرما، دشمنوں کی میری نظروں سے محفوظ فرما، ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے جان مال عزت و عبرو کی مالک و مولا تو حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ یا رب العالمین جن کے بچھڑے ہیں یا اللہ انہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، سب کو عید کی خوشیاں عطا فرما دے، یا اللہ جن کے گھروں پر مریض ہیں یا ارحم الراحمین، کئی بیچارے ایسے ہیں جن کی آج عیدیں بھی ہسپتالوں میں گزر رہی ہیں، مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، ہم سے بیماریوں کو دور فرما دے، دکھ درد تکلیفوں کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آقا مجھے در پہ پھر بولانا مدینے مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مائے عشق بھی پلانا مدینے مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا یا رسول اللہ تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدینے مدینے
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. تمام نمازی حضرات میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت بہت سیدھا